ایک دفعہ جنگل کے کسی کونے میں ایک بندر درخت کی شاخوں پر اچھل کود کر رہا تھا۔ اس کی نظر نیچے رینگتے ہوئے سانپ پر تھی اور اس کا دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ فوراً ایک درخت سے کود کر ایک دوسرے درخت پر جا کر چھپ گیا۔ اف، یہ سانپ پھر کہاں سے آ گیا؟ بندر نے کہا۔ اب کیا کروں، وہ مجھے کبھی بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بندر سانپ سے بہت خوف زدہ تھا اور اسے خوف تھا کہ وہ کبھی بھی اس کا شکار بن سکتا ہے۔ سانپ ہر رات اس کے قریب آ کر رینگتا اور بندر کو پریشان کر دیتا۔ بندر گھبرا کر جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس آیا اور اس نے اپنی پریشانی کا ذکر کیا۔ اے جنگل کے بادشاہ، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ ہر رات ایک سانپ مجھے تنگ کرتا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے کاٹ نہ لے۔ شیر نے بندر کی بات سنی اور کہا، تمہارا خوف تمہیں کمزور کر رہا ہے، لیکن میں تمہیں ایک طریقہ بتاؤں گا جس سے تم سانپ کو جال میں پھنسا کر اس سے بچ سکتے ہو۔ بندر نے حیرانی سے پوچھا، جال؟ وہ کیسے؟ شیر مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں عقاب کی مدد سے سانپ کا جال بنانا ہوگا اور تمہیں اسے بہکانا ہوگا تاکہ وہ تمہیں اپنا شکار سمجھے، اور پھر عقاب تمہیں بچانے کے لیے آئے گا۔ شیر کی بات سن کر بندر کو تسلی ہوئی اور اس نے عقاب کے پاس جانے کا ارادہ کیا۔ وہ فوراً جنگل کی بلند چوٹی پر گیا جہاں عقاب رہتا تھا۔ عقاب بھائی، مجھے آپ کی مدد چاہیے، بندر نے آواز دی۔ عقاب، جو کہ ایک بڑا اور چمکدار پرندہ تھا، فوراً نیچے اتر آیا۔ کیا بات ہے، تم پریشان لگتے ہو؟ بندر نے عقاب سے کہا، ایک سانپ مجھے ہر رات تنگ کرتا ہے اور میں اس سے بچنا چاہتا ہوں، لیکن میں اس سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیر نے کہا ہے کہ صرف تم ہی میری مدد کر سکتے ہو۔ عقاب نے غور سے بندر کی بات سنی اور بولا، اگر تم سانپ کو جال میں پھنسانا چاہتے ہو تو تمہیں اسے بہکانے کی ضرورت ہوگی۔ میں تمہیں اٹھا کر اس کے قریب لے جاؤں گا اور جب سانپ تمہیں پکڑنے آئے گا تو میں اسے اٹھا کر دور پھینک دوں گا۔ شکریہ عقاب بھائی، بندر نے کہا، تمہاری مدد سے میں اب سانپ کا سامنا کر سکوں گا۔ بندر نے فوراً ایک جال تیار کرنا شروع کر دیا۔ وہ درخت کے پتے اور ٹہنیاں استعمال کرتے ہوئے ایک جال باندھنے میں مصروف ہو گیا۔ اس نے جان بوجھ کر سانپ کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے چمکدار پتے اور خوشبوئیں پھیلائیں تاکہ سانپ اس کے قریب آ جائے۔ جب سانپ نے خوشبو محسوس کی، وہ فوراً بندر کی طرف بڑھا۔ بندر درخت کی ایک شاخ پر چھپ کر اس سانپ کو دیکھنے لگا۔ اب وہ آ رہا ہے، بندر نے دل میں کہا۔ اسی وقت عقاب آسمان سے نیچے اڑتا ہوا آیا اور بندر کے قریب آ کر کہا، اب میں تمہیں بچانے آ رہا ہوں۔ سانپ نے فوراً بندر کو اپنے سامنے پایا اور اس پر حملہ کر دیا۔ بندر تیزی سے درخت کی شاخوں پر دوڑتا ہوا اوپر چڑھ گیا جبکہ سانپ نیچے سے حملہ کر رہا تھا۔ عقاب فوراً اپنی تیز اڑان سے نیچے آیا اور اپنے طاقتور پنجوں سے سانپ کو پکڑ لیا۔ اب دیکھو سانپ، تمہیں اپنی حرکتوں کا نتیجہ بھگتنا ہوگا، عقاب نے کہا۔ عقاب نے سانپ کو اٹھا کر ایک گہری ندی میں پھینک دیا۔ اب تم کسی کو تنگ نہیں کرو گے، عقاب نے کہا۔ اسی جنگل کے ایک درخت کے نیچے ایک ہاتھی آرام سے سو رہا تھا۔ اس کی بڑی جسمانی ساخت اور طاقت کے باوجود ایک چھوٹے سے چوہے نے اس کا جینا حرام کر رکھا تھا۔ وہ ہمیشہ ہاتھی کے قریب آ کر اس کی ٹانگوں پر چڑھ جاتا اور جب وہ سوتا تو اس کے پیٹ پر چھلانگیں لگاتا۔ ہاتھی کے لیے یہ بہت پریشان کن تھا۔ اس کے دل میں اس چھوٹے سے چوہے کا خوف تھا۔ چوہا اس کی نیند خراب کرتا، کھانا بھی سکون سے نہ کھانے دیتا تھا، اور جب وہ اسے غصے میں آ کر دھکا دیتا تو وہ پھر واپس آ جاتا۔ آخرکار ایک دن ہاتھی نے بھی جنگل کے بادشاہ شیر کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ شیر کے پاس آیا اور کہا، اے جنگل کے بادشاہ، مجھے آپ کی مدد چاہیے۔ میں اتنا بڑا جانور ہوں پر ایک چھوٹا سا چوہا مجھے آ کر تنگ کرتا ہے۔ وہ ہمیشہ میری ٹانگوں پر چڑھ کر میرے پیٹ پر چھلانگیں لگاتا ہے، مجھے پریشان کرتا ہے، میں اسے بھگا نہیں سکتا۔ شیر نے مسکرا کر کہا، تم بہت بڑے ہو لیکن تمہاری نرم دلی اور تمہارا خوف اسے تمہارے قریب آنے کی اجازت دیتا ہے۔
میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں۔ شیر نے ہاتھی کی شکایت سنی اور کہا، میرے دوست عقاب سے مدد لو، وہ تمہیں اس چھوٹے چوہے سے بچا سکتا ہے۔ عقاب بہت تیز اور ہوشیار پرندہ ہے۔ ہاتھی نے شکریہ ادا کیا اور عقاب کے پاس چل دیا۔ عقاب اس وقت آسمان پر اڑ رہا تھا۔ ہاتھی نے مدد کی درخواست کی۔ عقاب بھائی، شیر نے کہا ہے کہ تم میری مدد کر سکتے ہو۔ مجھے ایک چھوٹے چوہے نے پریشان کر رکھا ہے۔ وہ ہر رات میرے پیٹ پر چھلانگیں لگا کر مجھے پریشان کرتا ہے۔ کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ عقاب نے گہری سانس لی اور کہا، میرے پاس تمہارے مسئلے کا حل ہے، مگر تمہیں مجھے یہ سب کچھ دکھانا ہوگا۔ ہاتھی نے کہا، ٹھیک ہے، تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھنا اور مجھے اس چوہے سے بچانے کا بندوبست کرنا۔ اگلی رات جب ہاتھی سو رہا تھا تو چوہا آیا اور اس کے پیٹ پر چڑھ کر چھلانگیں لگانے لگا۔ عقاب یہ منظر ایک درخت کے اوپر سے دیکھ رہا تھا۔ عقاب نے فوراً اڑان بھری اور اپنے مضبوط پنجوں سے چوہے کو اٹھا کر جنگل سے دور ایک گہری کھائی میں پھینک دیا۔ ہاتھی یہ سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور عقاب کا شکریہ ادا کیا۔ جنگل میں ایک اور عجیب و غریب مسئلہ تھا جو کہ گلہری کے ساتھ تھا۔ گلہری ایک تیز رفتار اور ہوشیار جانور تھی، مگر عقاب نے ایک دن اس سے اپنا کام نکلوانے کا فیصلہ کیا۔ عقاب گلہری کے پاس گیا اور کہا، تمہاری تیز رفتاری کا فائدہ اٹھا کر میں اپنی خوراک منگوانا چاہتا ہوں۔ تم میرے لیے خوراک لاؤ گی، ورنہ تمہاری زندگی مشکل میں ہو سکتی ہے۔ گلہری نے حیرانی سے کہا، میں تمہارے لیے خوراک کیوں لاؤں؟ عقاب نے دھمکی دیتے ہوئے کہا، اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں سانپ کے ساتھ چھوڑ دوں گا، وہ تمہیں مار دے گا، اور اگر تم نے یہ بات شیر کو بتائی تو میں تمہیں جنگل سے نکال کر کہیں دور پھینک دوں گا۔ گلہری یہ بات سن کر ڈر گئی اور اس نے مجبوراً روزانہ خوراک لانے کی قسم کھا لی۔ گلہری دن رات اس کے لیے خوراک جمع کرتی۔ گلہری کا دل بہت بوجھل اور پریشان تھا۔ وہ عقاب کے ظلم اور دھمکیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ وہ شیر کو عقاب کی اصلیت بتا دے گی۔ گلہری شیر کے پاس گئی اور کہا، بادشاہ سلامت، میں بہت پریشان ہوں۔ مجھے عقاب بلیک میل کرتا ہے، مجھے سانپ سے ڈراتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس آنے سے بھی منع کیا تھا۔ شیر نے گہری سانس لی اور کہا، اچھا کیا جو تم نے مجھے سب کچھ بتا دیا۔ عقاب جنگل کے نظم و ضبط اور اصولوں کو توڑ رہا ہے، میں اس کا حساب لوں گا۔ شیر نے اپنی حکمت کے مطابق عقاب کو سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ اس نے عقاب کو اپنے دربار میں بلایا۔ عقاب، شیر نے غصے سے کہا، تم نے جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ کیا ہوا ہے۔ گلہری نے تمہاری شکایت کی ہے کہ تم نے اسے بلیک میل کر کے اس سے خوراک منگوانے کا حکم دیا تھا۔ عقاب نے گھبراتے ہوئے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ شیر نے فوراً حکم دیا، تم نے جنگل کے اصولوں اور نظم و ضبط کو توڑا ہے، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ شیر نے عقاب کو اپنی گرفت میں لے لیا اور کہا، تمہارا کام اب ختم ہو گیا ہے، تم جنگل کے دوسرے جانوروں کو تنگ نہیں کر سکتے۔ میں تمہیں سبق سکھاؤں گا تاکہ تمہیں احساس ہو کہ جنگل میں ہر جانور کو عزت اور آزادی حاصل ہے۔ شیر نے عقاب کو ایک دور دراز علاقے میں بھیج دیا تاکہ اسے اپنی غلطی کا احساس ہو۔ اس کے بعد شیر نے جنگل کے تمام جانوروں کو جمع کیا اور کہا، ہر جانور کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی خوشی سے گزارے۔ اگر کوئی دوسرا جانور اس کے حقوق پر حملہ کرے گا تو اسے ہم سزا دیں گے۔ آج ہم نے جنگل میں ایک قانون قائم کیا ہے جس کے مطابق کسی بھی جانور کو کسی دوسرے جانوروں کو تنگ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی تاکہ جنگل کا نظم و ضبط برقرار رہے۔ تمام جانوروں نے خوش دلی سے شیر کے فیصلے کو تسلیم کیا۔
اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور انصاف کے ساتھ کام کریں تو ہم سب کو سکون اور آزادی ملے گی۔ جنگل میں انصاف اور نظم و ضبط ہی سب سے بڑی طاقت ہے۔ جب تک ہم اپنے حقوق کا دفاع نہیں کرتے تب تک ہمیں دوسروں کے ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔